کیوں دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھتے؟ آپ ناروے سے آئے ہیں نا، میں نے ناروے میں بھی مسئلہ بیان کیا، لیکن وہ ڈیٹیل میں نہیں بیان نہیں کیا، اس کا کلپ چلا دیا لوگوں نے. اس کا کیا چلا دیا؟ کلپ چلا دیا لوگوں نے، تو فوراً کوئی اس کا جواب ریکارڈ کروا دے گا. تو میں اس کو تھوڑا سا کوشش کروں گا 5-10 منٹ میں خلاصہ بیان کروں، لیکن کوشش کروں گا پوری بات آ جائے. یہاں بھی وہی کام ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن کو کیا دی ہے؟ ترجیح دی. دیکھو قرآن کے بارے میں اصول یہ ہے کہ دو نمازیں جمع کرنے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ حدیثوں میں جن میں دو نمازیں جمع کرنے کا تذکرہ آیا ہے تو جمع کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ صورتاً جمع کیا جائے. صورتاً جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ظہر کو آپ نے ڈیلے کیا، اتنا ڈیلے کیا کہ قریب تھا کہ ظہر قضا ہو جائے، اس وقت آپ نے ظہر پڑھ لی اور قضا ہوتے ہی آپ نے کیا پڑھ لی؟ عصر پڑھ لی. تو دیکھنے میں کیا لگے گا؟ دو نمازیں اکٹھی، یہ بھی جمع ہے. امام ابو حنیفہ اس جمع کرنے کے قائل ہیں. سمجھتے ہو کیوں؟ اس طرح سے جب ہم حدیث میں تعویل کریں گے تو قرآن اور حدیث کیا ہو جائیں گے؟ آپس میں جمع ہو جائیں گے. اور اس پر بہت ساری احادیث شاہد بھی ہیں کہ نبی نے ایسے کیا ہے. صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح سے جمع کیا ہے. تو اب ایک بات سمجھیں کہ قرآن کی وہ آیتیں یا قرآن و سنت کے وہ دلائل جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر نماز کا اللہ نے الگ سے وقت رکھا ہے. قرآن کی وہ آیتیں متواتر بھی ہیں اور ان کا مفہوم بھی بہت واضح ہے، ان میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت. قطعی کہتے ہیں پکی چیز کو، دلالت کا مطلب جو مفہوم ہے نا وہ بالکل کیا ہے؟ واضح ہے. میں اس کو آسان زبان میں قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت کو آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. قطعی الدلالہ قطعی الثبوت ہیں، اور حدیث جو جس میں دو نمازیں اکٹھے کرنے کا تذکرہ ہے وہ یا تو قطعی الدلالہ نہیں ہے، اور جو قطعی الدلالہ ہے وہ قطعی الثبوت نہیں ہے. اب قطعی الدلالہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی الثبوت ہوتا ہے وہ ایک حکیم صاحب گئے نا، ان کے پاس ایک اردو ادیب کا ایک شخص آ گیا، ادب کا، کہنے لگا کہ خطوطان معدہ میں کچھ حالت خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. اصل میں کہنا چاہتا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو وہ زیادہ گاڑی اردو تھی، خطوط حکیم کی اس کھوپڑی میں نہیں آ رہا کہ کیا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے. بھائی شام کا سنا تھا، فلسطین کا. کہہ رہے خطوطان معدہ میں حالت خانہ جنگی. جب پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو حکیم نے کہا کمبختی بولنا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو یہ تو فقہ کی اصطلاح ہے قطعی الدلالہ قطعی الثبوت. میں اس کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کیونکہ فوراً جو مخالفین ہے نا وہ کلپ بنا دیں گے، اب ان لوگوں نے اصول فقہ کے چکر میں ڈالا ہوا ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث سے کیا کیا ہوا ہے؟ ہٹایا ہوا ہے. اپنی جہالت کو نا اس طرح سے چھپاتے ہیں. قطعی الدلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی مختلف قسم کی دعوے کیے. ایک نے دعویٰ کیا کہ یہ کام ہوا ہے، دوسرے نے دعویٰ کیا کہ یہ کام نہیں ہوا ہے. اب جس نے دعویٰ کیا نا یہ کام ہوا ہے، اس کے پاس اپنے دعوے پر بہت سارے گواہ ہیں. کتنے گواہ ہیں؟ بہت سارے گواہ ہیں. اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کام نہیں ہوا، میں وہاں موجود تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو وہاں موجود تھا، اس کے پاس اس دعوے پر صرف ایک یا دو گواہ ہیں. تو ہم کہیں گے قطعی الثبوت جو ہے وہ پہلا مدعی ہے، دوسرا مدعی قطعی الثبوت نہیں ہے. اس کے پاس بھی گواہ ہیں لیکن اتنے پکے ڈھکے نہیں ہیں، اس کے پاس تو درجنوں لوگ ہیں. ایک بات، اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت. اب قطعی الدلالہ کسے کہتے ہیں؟ دلالت کا مطلب یہ ہے کہ ایک گواہ کا بیان بہت کلیئر ہے، اس کا دوسرا مطلب نہیں نکلتا. دوسرا گواہ جو بیان دے رہا ہے نا اس کا تشریح کرنی پڑ رہی ہے، اس میں احتمال ہے، اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک شخص ایک دعویٰ کر رہا ہے، اس دعوے پر اس کے پاس گواہ کثرت سے بھی ہیں اور ان گواہوں کے بیان کا دوسرا مطلب نکلتا بھی نہیں ہے، جبکہ دوسرا شخص دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس اس کے گواہ بھی کم ہیں اور گواہوں کے جو بیان دے رہے ہیں نا اس کا بھی مفہوم واضح نہیں ہے. تو جج کس کی گواہی کو لے گا؟ پہلے والے کی لے گا. یار یہ بیان بھی کلیئر ہے 2 اور 2 4 کی طرح، اور گواہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا جھوٹ ممکن ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولا ہو انہوں نے. تو قرآن مجید سے یہ بات کہ ہر نماز کا اپنا ٹائم ہے اور اپنے ٹائم پر پڑھنا واجب ہے، اتنی ساری قرآن کی آیتیں ہیں کہ یہ آیتیں قطعی الثبوت بھی ہیں. ایک تو قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے، لیکن اتنی ساری آیتیں اور ان کا مفہوم میں دو رائے نہیں ہو سکتی. وہ کون سی آیتیں ہیں؟ سب سے پہلی آیت تو یہ قرآن میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو فرجالن او رکبانا تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تم پیدل نماز پڑھو یا سواری پر سوار ہو کے نماز پڑھو. اے اللہ میدان جنگ تو اکثر سفروں میں لگا کرتا تھا نا، اے اللہ سفر بھی ہے، میدان جنگ بھی ہے،
تو کہہ رہے نماز کا ٹائم نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں, گھوڑے پر سوار ہو کے ہی پڑھ لو. تو یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے, ڈیلے کر دیتے ہیں اس کو. ہم ظہر کو لے جائیں گے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے, ظہر اثر پڑھیں گے, اور آدھے گھنٹے بعد یا 20 منٹ بعد کیا ہو جائے گے, مغرب عشاء. جیسے کہ ایک نیا فتویٰ آیا مارکیٹ میں, رہیں گے مزے سے, پھر سارا دن لڑتے رہیں گے. اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نا 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 نا, یہ نہیں کرنا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ٹائم نہ ملے تو گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو, وجہ اس کی یہ ہے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. کیا مطلب؟ ان اوقات سے آگے پیچھے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ آیت قطعی الدلالہ بھی ہے اور قطعی الثبوت بھی ہے. اس کے علاوہ جہاں اہل جنت کا قرآن تذکرہ کرتا ہے وہاں قرآن لازمی یہ کہتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے نہیں ہیں. حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹائم کے اندر. اسی کو تو حفاظت کہتے ہیں نا. ڈیلے کرنے کو حفاظت تھوڑی کہتے ہیں, اس کو تو پڑھنا کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, تو اللہ ہم رات کو اکٹھی ساری 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں, یا ہم ظہر اثر میں پڑھتے ہیں اور مغرب کو عشاء میں پڑھتے ہیں. تو یہ حفاظت تو نہیں ہوئی نا. اور صلاۃ کا لفظ بھی ہے اور صلوات کا لفظ بھی ہے. عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 کے لفظ پر دلالت ہوتی ہے, کم سے کم 3. اور صلوات میں تو جمع قلت بھی نہیں ہے. یہ اس کا مطلب زیادہ نمازیں, تو 5 نمازیں مراد ہیں اس سے. تو 5 نمازوں کی یہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. اور جہاں اللہ نے مفرد کا لفظ استعمال کیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون, وہ تو اس سے بھی زیادہ صریح ہے, کیونکہ یہاں اس میں جنس ہے. نماز یعنی جو 5 نمازیں ہم نے فرض کی ہیں ان کی یہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. تو حفاظت 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 درجنوں کئی جگہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے. اور قرآن یہاں سفر اور حضر میں فرق, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, تو متبادر تو یہی ہے کہ سفر کے بارے میں اور جہادی سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ. تو امام صاحب کی نظر میں کہ اتنی واضح آیتیں ہیں جہاں بار بار حفاظت 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 کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, یہ آیتیں قطعی الثبوت بھی ہیں اور قطعی الدلالہ بھی ہیں. جبکہ حدیثوں میں جو تذکرہ آتا ہے سفر میں 2 نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھی ہیں, وہ یا تو قطعی الثبوت نہیں ہے یا قطعی الدلالہ نہیں ہے. جن نمازوں میں آتا ہے نا ظہر کو پراپر قضا کر کے اثر میں لے کر گئے ہیں, ان کی سند پہ کلام ہے. اور جن کی سند پہ کلام نہیں ہے ان میں یہ نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کیا ہے, ان میں کہ ظہر کو مؤخر کیا اثر تک اور اثر کو مقدم کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا موقف اس بارے میں احتیاط پر مبنی بھی ہے اور بہت مضبوط موقف ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے جو 2 شاگرد ہیں نا, امام ابو یوسف اور امام محمد, انہوں نے بہت سے مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے. مجتہد تھے وہ بھی, اس مسئلے میں انہوں نے امام حنیفہ سے اختلاف نہیں کیا. دلائل بہت مضبوط ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. دوسری بات یہ کہ حج میں ہم کیا کرتے ہیں, مینا میں 1-2 نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں, کیونکہ وہاں قطعی الدلالہ بھی ہے اور قطعی الثبوت بھی ہے. کیونکہ حج کو کوئی ایک صحابی تو بیان نہیں کر رہا نا, ہزاروں صحابہ نے حج پہ دیکھا. تو جس سے بھی نقل ہے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں عرفات میں مغرب کو قضا کیا آپ نے, اور عرفات میں آپ نے ظہر اثر ملا کے پڑھی ہے. تو اس کے تو بیانات اتنے ہیں کہ, اور حج کا ویسے بھی شریعت ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ حج کے سارے ارکان ہی خلاف قیاس ہیں. وہاں اس کے ہم قائل ہیں کہ وہاں ظہر اثر اکٹھی پڑھی جائے گی, اور یہی اس کی دلیل ہے. دیکھو حج کی بھی کبھی تو سفر تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, مدینہ سے چلے, کتنا لمبا مہینوں کا سفر تھا, وہ مکہ آئے اور حج کر کے گئے. راستے میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہوتی تو صحابہ بیان کرتے نا اس کو اس طرح سے اکٹھی کہ بالکل واضح ہوتا کہ ظہر کو اثر میں یا اثر کو ظہر میں یا مغرب اور عشاء کو بالکل ملا کے. کہیں تو بیان ہوتا نا. بیان کہاں کیا جا رہا ہے؟ صرف مزدلفہ میں اور عرفات میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تو میں نے بیسک خلاصہ بیان کیا ہے, اور بعض صحابہ سے یہ ثابت بھی ہے. عبداللہ بن عمر سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ سفر میں تھے تو ان کو جلدی تھی, تو انہوں نے کیا کیا, مغرب کو مؤخر کیا. جب شفق غائب ہونے کا ٹائم آیا نا, اس سے پہلے مغرب پڑھ کے تھوڑا سا اسٹے کیا اور پھر فوراً عشاء پڑھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اور ایک اور بات, بعض دفعہ ایک عقلی دلیل بھی دلیل ہوتی ہے. اصل تو قرآن و سنت کے دلائل ہیں, لیکن ایک عقلی بھی دلیل ہے. عقلی دلیل یہ ہے کہ اسلام نے سفر میں 4 رکعت کی 2 پڑھنے کی آپ کو رخصت دی ہے. یہ اسی وجہ سے دی ہے کہ نماز قضا نہ ہو. یہ سفر کی وجہ سے حرج ہوتا ہے نا, تو 4 کی کتنی کر دی؟ 2 کر دی. تو یہ حکمت ہے ہی اس لیے کہ یہ 2 کو بچاؤ. اگر قضا ہی کرنا ہوتا تو پھر ظاہر یہی ہے کہ پھر 4 کی 2 کرنے کی اجازت نہ ہوتی.
یہ رخصت دی اسی وجہ سے گئی ہے تاکہ نماز کی کیا ہو جائے, حفاظت ہو جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے جی میں سفر میں اتنی ٹینشن میں کیسے نماز پڑھتا. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, آدھی معاف کر دی میں نے, ٹھیک ہے نا, 2 پڑھ لیتے. تو اس لیے پھر بھی ہم تو دوسرے مجتہدین کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں امام شافعی بھی برحق ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو مخالف لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں دلیل اور قرآن و سنت صرف انہی کو آتا ہے, باقی جو آدھی امت جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتی آئی ہے, پہلے تو آدھی سے بھی زیادہ لوگ فالو کرتے تھے, اب 50% ہو گئے ہیں, تو یہ سارے کیا کر رہے ہیں, یہ معاذ اللہ یہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو احتیاط پر مبنی ہے نماز کے بارے میں, تو ویسے بھی احتیاط کا قول لینا چاہیے. اور آج کل کے سفر تو ویسے ہی اتنے آسان ہو گئے ہیں, اس میں تو شرم آ رہی ہوتی ہے اکٹھی کرتے ہوئے نمازوں کو, کیونکہ جو ائمہ 2 نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل بھی ہیں نا, وہ بھی اس کے ثواب ہونے کے قائل نہیں ہیں, وہ اس کے قائل ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی نہ پڑھو. جبکہ ہم نے اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھا ہے عام طور پہ سفر میں ہمیشہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوں گے وہ, حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ بھی یہ لکھتے ہیں, شیخ صالح العثیمین کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ جو 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا جو قول ہے نا اس میں عزیمت نہیں ہے, یہ رخصت ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احیاناً یہ بات ثابت ہے. عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا ہی تھا, سفر ہو یا حضر ہو. لیکن ہم اپنے اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں جن کا مجھ سے واسطہ پڑا ہے, ہمیشہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سا, یہ بھی تو احتیاط کے بھی خلاف ہے, اور سنت جس کو آپ سنت کہتے ہیں اس کے بھی خلاف ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی 4 کی 2 پڑھنا وہ تو پھر ایک الگ ہے, کیونکہ ہمیں کوئی صریح حدیث نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی 2 کی 4 پڑھی ہوں. تو اس لیے حناف تو اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ سفر میں 2 کی 4 پڑھی جائیں. دیگر ائمہ کہتے ہیں 2 بھی پڑھ سکتے ہو, 4 بھی پڑھ سکتے ہو, تو وہ پھر ایک الگ دلائل کی دنیا ہے. تو میرا مقصد جب میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا کدھر کو نکل گئی, تو یہ ساری چیزوں کا میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کب تک بیان کر کے اپنے سر کو گنجا کرتے رہیں گے. ایک نصاب تھوڑا سا مرتب کیا جائے اس زمانے کے لحاظ سے. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ سب کو حنفی بنانا ہے. ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, مسلمان ہو جاؤ, بھلے شافی بن جاؤ, مالکی بن جاؤ, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم فقہا کا طریقہ استدلال ضرور سکھائیں گے, تاکہ کوئی بھی مذہب طریقہ استدلال کے فقہا میں اختلاف ہوتا کیوں ہے, کن بیسس پر ہوتا ہے, تو وہ بیسس ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے لوگوں کو بتائی جائیں, تاکہ کوئی بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچنے کے لیے آ کے فقہا سے بدگمان کرے کہ امام مالک تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے جبکہ حدیث میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے, امام حنیفہ تو رفع الیدین کے قائل نہیں ہے جبکہ حدیث میں رفع الیدین کا تذکرہ ہے, اور جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو قنوت نازلہ کے قائل ہیں فجر میں جبکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ منسوخ ہے. تو یہ موٹے موٹے جو فقہا کے اصول ہیں نا, تاکہ لوگ بدگمان نہ ہوں فقہا سے, ان کو پتا ہو کہ بھائی سب کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں, جو جس کو بھی فالو کرے گا وہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرے گا. تو یہ اچھا, ان باتوں پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں فرقہ پرست, حالانکہ ہم مخالف کے لیے ظرف بڑا کر رہے ہیں, اور ہمارا مخالف ہمارے لیے ظرف بڑا نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں, باقی سب منجن بیچ رہے ہیں. تو فرقہ پرست کون ہوا؟ نام رکھنے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. ایک آدمی چوریاں کر رہا ہے, ڈکیتیاں کر رہا ہے, امن خراب کر رہا ہے, نام پولیس خان رکھا ہوا ہے اس نے, اور پولیس کو ڈاکو کہہ رہا ہے وہ. تو یہی ہو رہا ہے, جو آدمی کم بخت یوٹیوب پہ اٹھ کے سب سے زیادہ مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا رہا ہو, فرقہ پرستی کی آگ میں جھونک رہا ہو, اس کو لوگ کہتے ہیں یہ فرقوں کی دکان بند کر رہا ہے. اور جو براڈ مائنڈیڈ ہو وہ کہتا ہے یار کوئی شافی اگر رفع الیدین کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے جی, کوئی مالکی اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو بھی, کیونکہ دلائل سب کے پاس ہیں. ہم تو شافیوں کو بھی ٹھیک کہتے ہیں نا, مالکیہ کو بھی ٹھیک کہتے ہیں, تو ہم فرقہ پرست کہاں سے ہو گئے؟ تو ان کو لوگ کیا کہتے ہیں, یہ اپنے فرقوں کی دکان چلا رہے ہیں. تبھی آپ دیکھ لیں یہ جو فرقوں کے خلاف چل رہے ہیں نا, یعنی جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم فرقوں کی دکان بند کر رہے ہیں, ان کو دنیا میں کوئی نہیں لفٹ کراتا. یوٹیوب کی حد تک تو یہ دنیا میں مشہور ہوں گے, لیکن دنیا میں اس فرقے کے لوگ, کیونکہ ابھی نیا فرقہ لانچ ہوا ہے نا, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, تو عملاً کہیں ان کا کہیں بھی نہیں ہے. یعنی عملاً کہیں کسی مسجد میں جائیں گے تو 6 آدمی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے, کیونکہ جن کی دکان کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بند کرنے, دنیا میں پھیلے ہوئے وہی ہیں. صحیح ہے نا, دنیا میں پھیلے ہوئے کیا ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں یار, ہم جب یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو اتنی ویورشپ بہت زیادہ نہیں ملتی ہمیں, جب دنیا میں جاتے ہیں تو یار ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. میں پشاور میں گیا, پاؤں رکھنا ممکن ہو گیا, ناممکن ہو گیا مسجد میں, لگ رہا تھا آدھا پشاور آ گیا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ پشاور میں جو 1200 سال پہلے اسلام آیا نا, ہم اسی اسلام کو پروموٹ کرنے گئے وہاں پہ. آپ جو فرقوں کی دکان کے بند کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو کہ نیا فرقہ لا رہے ہو جو ابھی تک پشاور میں لانچ ہوا ہی نہیں ہے, وہ اسلام 15ویں صدی میں آ رہا ہے. نہ وہ لاہور میں وہ اسلام, نہ وہ پشاور میں, نہ وہ خانیوال میں, نہ وہ چیچا وطنی میں, نہ وہ کراچی میں. یوٹیوب پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پوری دنیا سے کچھ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اکٹھے ہوتے ہیں, تو ان کی ویورشپ دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا کراؤڈ کیا ہے. جب آپ مارکیٹ میں جاؤ گے تو کراؤڈ نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے نکل پڑتے ہو رات کو.
جب سمجھو گے بات، پڑھتے نہیں ہو رات کو، نکل پڑتے نہیں ہو، پڑھتے نہیں ہو رات کو، تو کیسے سمجھو گے بات؟ اسٹریٹ مطالعے کا ذوق ختم ہو گیا نا مارکیٹ میں. تو میں تو پشاور گیا، میں نے ان سے بولا بھائی جو 1200 سال پہلے اسلام آیا تھا نا پشاور والوں، وہ اصل اسلام تھا. 15ویں صدی میں کوئی نئی قرآن و سنت کے نام پہ کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے تو اس کو مسترد کر دو. وہ لوگ الو بنا رہے ہیں، وہ جو آ گیا تھا نا وہی والا ہے اصل. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1200 سال سے پشاور والے گھاس کھا رہے ہوں، اب آ کے ان کو کوئی اسلام بتا رہا ہو کہ اوریجنل تو سچی مچی کا یہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہمارا مسلک پشاور میں، یہ یہاں سے ہم نے سنا، یہ جو دماغ گیا نا، ایک صاحب کہنے لگے اب ہمارا مسلک پشاور میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا اب کیا پھیل رہا ہے پشاور میں؟ اسلام تو 1200-1300 سال پہلے آیا یار، یہ اب کیا پھیل رہا ہے؟ اور جو پشاور میں 1200 سال پہلے اسلام آیا، کراچی میں بھی وہی آیا، دہلی میں بھی وہی آیا، سہارنپور میں بھی وہی آیا، کلکتہ میں بھی وہی آیا. یہ نئی چیز جو مارکیٹ میں آ رہی ہے، کتنا خوبصورت لیبل لگائے تو اس کو سائڈ پہ کر دو. ہاں جو اسلام 1200 سال پہلے آیا تھا اصل تو وہی ہے. بدعتیں شامل ہوتی رہی ہیں، کبھی آئیں پھر وہ نکل گئی. بدعت کبھی بھی کنٹینیو صدیوں تک چلتی نہیں ہے. تو جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو ہٹاتے رہو. پورا یہی چینج کر دو کہ یہ سارے علمائی غلط ہیں، یہ فقہی غلط ہے. تو میرے بھائی غیر مسلم بولے گا 1200 سال میں نہیں آیا تو اب پتہ نہیں. جیسے اسلامی خلافتیں جتنی ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں ساری خلافتیں غلط تھیں. امام احمد بن حنبل نے یہ فتویٰ اس لیے دیا کہ فقہ حنفی کی حکومت تھی، اس کے روب میں آ گئے. اس کا مطلب امام احمد بن حنبل جو 1300 سال تقریباً پرانی بات، اس وقت کس کی حکومت تھی؟ خلافت فقہ حنفی کی تھی. تو اوریجنل اسلام تھا نا. اس وقت اللہ نے غلط لوگوں کو حکومت دے دی تھی. تو کہیں شافی لوگوں کی حکومت رہی ہے، کہیں مالکیہ کی حکومت رہی ہے، اندلس کی طرف مالکیہ، فقہ مالکیہ تھا. تو یہی رہے ہیں سارے. حرم میں کہتے ہیں نا 4 مصلے تھے، غلط تھے. ہم 4 مصلوں کے قائل نہیں ہیں اور ساری دنیا اس پہ متفق بھی نہیں تھی. لیکن 5واں پھر بھی نہیں تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کی نمائندگی 4 مصلوں میں ہی سمجھی جا رہی تھی اس وقت. 5ویں نے کیوں ایپلیکیشن نہیں لکھی کہ میرے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے. اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی. فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا. وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی. یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی. اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا، تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یدع وہم کیا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان. بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار. دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو. میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کی گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں. اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا. یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، یہ حدیث خوب غور سے سنیں، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو؟ ہٹا دو. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، کوئی گر سکتا ہے، آپ اس کے انتظام کریں. کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں. پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی. ہاں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی جائیں گے نا، بات کمپلیٹ ہونے دینا، ورنہ پھر دوبارہ کریں گے یہ حرکت. تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں. تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے.
تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے. تو گاڑی غلط پارک کرنا، بائک غلط پارک کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں اس طرح، روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے، کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے، جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا. میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، تو میرے پاس 125 تھی، میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک، تو وہ کہیں جھانک رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ. میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، راستہ تو ہے نا بھائی، راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے. انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں، کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا. تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، تو بہت سختی کیا کرتے تھے. تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے، تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ. تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا ہمیں آپ نے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا. تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے کیا ہوگا، بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی، کسی نے ہٹا دی ہوگی. جن جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولے جائیں، اٹھ جائیں. ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے، آنکھیں بند کر لو بھائی، ہم نہیں دیکھ رہے. شاباش شاباش. اور آئندہ اس سے توبہ کریں. تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا. تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے، اور گاڑی بھی. اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں، ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف، ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں. تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں، کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے، وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا، اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں، کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے اور کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے، تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو، سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا، جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان، باقی اللہ چاہے گا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے، تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں، جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا، وہ اذان کی وجہ سے، کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا، ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی، جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، بولو نا، کافی ہے، بس بتا دیا، سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتروں میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے، پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے، جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس. یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے، جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. ٹھیک ہے نا، 4 بجے جانے کا ٹائم تھا، 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے، چھوڑو اس کو یار، بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے، اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ
ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا ہے خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے, عزت بھی ملے گی, ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے, گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا اس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے, یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے, بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو ہیں, لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے ہیں. یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا, مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. او بھائی ہمیں پتا ہے یار سب کو, جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں, ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے, دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی, بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا ہے, کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے, تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس, اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں روزہ رکھو, ترغیب دیں, وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے. لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے, سن لیا ان لوگوں نے, کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں, اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ, جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. ایک آیت جس سے فرضیت ہے, دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا, حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا, جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز, ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو. جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا نماز, جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکات. زکات بھی ہے ساتھ ساتھ, وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز پھر زکات, سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی زکات یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے, کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں, دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے. اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے تو, لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو, بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو, اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے. چلو اتنا زیادہ کہہ دیا, اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا. اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے, ایک دفعہ کہہ دیا. اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا. پھر تیسرے بار کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے. 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے, اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا. وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو, 11 بجے پہنچ رہے ہو, تو وہ کہہ رہا ہے
وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو, آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا. وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے, وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا, مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا. بہت مشکل ہے سمجھانا, بہت مشکل. تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں, تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. کمال ہے بھائی, اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہے یہ بیٹھ کے. پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے, پیدا ہوا تو کان میں اذان, نماز کی طرف دعوت. حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ, ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کے اذان. بچہ تو نہ سمجھ ہوتا ہے, اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ جب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی, دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے. تو پیدا ہوا ہے تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی, تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے. پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے, جب ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ. اچھا, اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی. اس میں پانچوں نمازیں آ گئی. سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں. سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے, فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے. دیکھو کوئی گاڑی, آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار, وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں, اس کو بات سمجھ میں آئے گی. دولہا بارات کے انتظار میں ہے, ہال میں بیٹھا ہوا ہے, بارات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, ٹائم دیکھ رہا ہے یار لیٹ, پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا مفتی صاحب کا بیان سن کے, تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں, اوپر سے بارات لیٹ ہے. تو وہ فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی, لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا, لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات پہنچنے والی ہے. پھر پٹاخے وٹاخے بعد میں. تو سورج کیا ہے ایک دم غائب ہو جاتا ہے, اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے, جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے, وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے نا, عمود کو کیا کہتے ہیں, پرپینڈیکولر کہتے ہیں, تو ٹریگنومیٹری پڑھ کے بھول گئے یار. ہاں ہاریزینٹل, میں لفظ بھول گیا ہوں, ہم نے بہت پڑھی ہاریزونٹل. ایک ہوتا ہے پرپینڈیکولر, ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو. بال چھوڑ ٹریگنومیٹری پھر بعد میں پڑھیں گے. ایک لائن, ایک روشنی یوں آتی ہے, پھر ایک روشنی ایسے. جو یہ روشنی ہے نا اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. صبح کاذب, یہ جھوٹی صبح ہے, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ سورج آ رہا ہے ابھی. اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق یعنی مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا, یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے ہوئے ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ, اب یہ آ گئی ہے. اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق, سچی صبح. وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل رہا ہے, وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق. تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں, وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب وہ اندھیرے ختم, ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا, ایک دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی, تبدیلی آئے گی اس سے, سورج کے ڈھلکنے سے, تم نے کیا کرنا ہے اس موقع پر, نماز قائم کرنا ہے, اپنے رب کو یاد کرنا ہے, میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ. کتنی بڑی خدا کی قسم, یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے, مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں, بیان نہ کریں آپ, بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر. لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں, اتنی بڑی خدا کی نشانیاں دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور یار ایسا سسٹم, اتنا ایندھن اس کے اندر, ایسی روشنی, کیسا جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں, کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں, ادھر سے پک گیا اب کیا کرو, گھماؤ, یہ خود بخود گھومتا ہے, گھمانا پڑتا ہے. یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے, وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے. تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع, یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ, ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا اب کیا کرو, اب یہاں سے پکاؤ مجھے. تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا. تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا دیتا, ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا, وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے 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 ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے. اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا, امریکہ میں دن ہے,
سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے, ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے. ہمارا نمبر, ابھی ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہوئے ہم لوگ. بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے, اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو, اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا, جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے, خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے. تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار. سورج کا جو طلوع ہے نا, خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے, آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا. اتنی آگ, اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے, یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا, یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے. سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے, اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تن تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے, اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو, تو جو ملحد ہوگا, جو خدا کا انکار کرنے والا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی, دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا ہوا خواب خرگوش کے مزید لیتا رہے گا. کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا, اور جو خدا کو مانتے ہیں, جو مشرک ہیں, وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے, حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے, گائے ہماری ماں ہے, ہمارا بھگوان ہے. او بھائی, جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان, وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے, بنائی گئی ہے. ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی, گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ, ہیں بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی, لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی, ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی. میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ جو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے. سوچ کا غریب ہونا کیا ہے؟ نقصان. اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا, مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی. کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر, جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو, زنگر کیا تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو؟ زنگر کی. مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے, کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی, لے بھائی. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو, تمہارا بہت شکریہ, تم میری زندگی میں آئی, تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو, تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا, انڈے والا برگر کھلا دیا, آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو, برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو. تو ہندو یہی کر رہے ہیں, بھائی گائے تم پر احسان نہیں کر رہی, احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو. اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے, کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا. یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے, نماز میں ہوتا ہے سجدہ. تو اللہ نے کیا فرمایا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے. سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے, سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے. قرآن نے اپنی نشانیوں میں, اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا, تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے, سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا, سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا, نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی, بڑی بڑی تبدیلیاں. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے, آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے, پوری دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے؟
سورج کی جو کرنیں ہیں مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے, آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی ہے. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. کس طرح, جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے, پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں, عجیب عجیب سے. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے, تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا. فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے, ہر آدمی اخپل طریقے سے کرے. تو لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے, کچھ ایسے عبادت کرتے, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچھ ایلے رہیں گے. یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں. برما میں گیا, بدھسٹ نظر آئے, 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, نہائے نہیں. کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے. یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا, وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی, یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے. وہ بھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا, شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی انہوں نے. انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ عقلمندی کی, وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس, تو اس سے پوچھنے کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو, تو وہ کہہ رہے ہم تو انسان کیا ہے, پیدا کیسے ہوا ہے, برہنہ. تو نیچر یہی ہے کہ لباس وباس نہیں ہونا چاہیے.